بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ واللہ لوکانو بھلاندے رواں گے، توحید ہاں توحید سناندے رواں گے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين
والحمد لله رب العالمين۔ قابل صد احترام سامعین کرام، معززات و محترمات، ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، اللہ پاک کے قرآن سورہ بقرہ کی پہلی چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ آج انشاءاللہ اسی موضوع پر میں گفتگو کروں گا۔ اللہ پاک سے دعا کروں گا، مولا جو میں بیان کروں، جو سامعین سنیں، اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ قابل احترام دوستو، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم ابھی بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک بندہ آیا جس کے بڑے ہی سفید کپڑے تھے، بڑے چٹے سفید، اور سیاہ کالے بال تھے اس کے سر پر، اور اس پر کوئی سفر کے آثار بھی نہیں تھے کہ کہیں دور سے آیا ہو۔ ایسے محسوس ہوتا تھا یہیں کہیں سے آیا ہے، اور ہم میں سے کوئی اس کو پہچانتا بھی نہیں تھا۔ اگر قریب سے آیا ہوتا تو کوئی نہ کوئی پہچانتا، اور اگر دور سے آیا ہوتا تو اس پر کوئی سفر کے آثار ہوتے، کوئی گرد و غبار ہوتا، یہ بھی نہیں تھا۔ ہم بڑے حیران تھے کہ یہ بندہ ہے کون ہے۔ پھر وہ آگے بڑا صفیں چیرتا ہوا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل سامنے بیٹھ گیا، بلکہ اس نے اپنے گھٹنے حضور کے گھٹنوں کے ساتھ ملا لیے اور اپنے ہاتھ حضور کی رانوں پر رکھ لیے۔ ہم بڑے حیران ہوئے۔ وہ اونچی آواز سے کہتا ہے، اخبرنی عن الاسلام، اے اللہ کے رسول مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، آپ نے فرمایا الاسلام ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ۔ اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وتقیم الصلاۃ، اور تو نماز پڑھے 5 وقت کی، وتؤتی الزکاۃ، اور زکوٰۃ کو ادا کرے، وتصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھے، وتحج البیت، اور بیت اللہ کا حج کرے۔ یہ 5 اسلام کے ارکان جن کے بارے میں خود رسول پاک نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ۔ پہلا یہ کہ گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا اور حج کرنا۔ بلکہ میں نے کل ایک حدیث شریف میں پڑھا، متفق علیہ حدیث ہے، کہ ایک عرابی آیا، ایک بدو، ایک گاؤں کا بندہ آیا، آ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ کوئی ایسا عمل بتائیے کہ میں کروں اور میں جنت میں چلا جاؤں۔ تو رسول پاک نے اس کو یہی 5 چیزیں بتائیں کہ کلمہ پڑھنے کے بعد نماز 5 ٹائم کی پڑھنی ہے، رمضان کے روزے رکھنے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنی ہے اور بیت اللہ کا حج کرنا ہے۔ تو اس نے پوچھا حل علیہ غیر، کیا اس کے علاوہ بھی میری کوئی ذمہ داری ہے؟ یہ جو آپ نے 5 چیزیں بتائی ہیں، کیا ان کے علاوہ بھی کوئی میری ذمہ داری ہے؟ آپ نے فرمایا تجھ پر اور کوئی ذمہ نہیں ہے، بس یہی ہے۔ کہتا ہے واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقصو، کہتا ہے اللہ کی قسم میں تو اپنے گاؤں جا رہا ہوں، نہ ان 5 چیزوں سے کچھ زیادہ کروں گا، نہ ان 5 چیزوں سے کچھ کم کروں گا۔ تو رسول پاک نے فرمایا اپنے صحابہ سے، صحابہ جو تم میں سے چاہتا ہے کہ کوئی وہ جنتی شخص کو دیکھے تو اس شخص کو دیکھ لے۔ بلکہ دوسری حدیث میں افلح ان صدقہ، اگر اس نے سچ کہا ہے تو یہ کامیاب ہو جائے گا۔ تو میرے محترم بھائیوں، پہلا رکن
کیا گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ اور دوسرا ہے نماز، نماز کی اس قدر اہمیت ہے، تیرے اور میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خمس صلوات افترضہن اللہ، 5 نمازیں اللہ پاک نے فرض کی ہیں، من اداہن فی وقتہن، جو بندہ یہ 5 نمازیں اپنے وقت پر ادا کرے گا، کان حقا علی اللہ ان یغفر لہ، اللہ کے نبی نے فرمایا 5 نمازیں پڑھنے والے کے لیے اللہ کا حق بن جاتا ہے کہ اللہ اس کو معاف کرے۔ اور میرے محترم بھائیو، اللہ پاک نے قرآن میں کئی 100 بار 700 بار قرآن میں نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ بیان کرتے ہیں اول ما یعلمنا الصلاۃ، نبی پاک اسلام قبول کرنے کے بعد سب سے پہلا کام کہ ہمیں نماز سکھایا کرتے تھے، اور حضور فرمایا کرتے تھے اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامت الصلاۃ، قیامت والے دن بھی اللہ کے دربار میں سب سے پہلا سوال نماز کے متعلق ہوگا، نمازیں پوری پڑھی کہ نہیں پڑھی۔ اللہ اکبر، صحابی بیان کرتے ہیں اوصانی خلیلی، میرے دوست نے مجھے نصیحت کی، حضور کے بارے میں کہتے ہیں مجھے میرے دوست نے کہا اللہ تشرک باللہ وان قطعت او حرکت، کبھی بھی زندگی میں اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، اگرچہ تجھے قتل کر دیا جائے یا تجھے آگ میں جلا دیا جائے، ولا تترک الصلاۃ مکتوبۃ متعمدا، اور جان بوجھ کے کبھی بھی فرض نماز نہ چھوڑنا، اگرچہ تجھے قتل کر دیا جائے یا تجھے آگ میں جلا دیا جائے۔ اللہ کا قرآن بھرا پڑا ہے نماز کے احکامات سے۔ میں تو اس بات پر زیادہ حیران ہوتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکمن کہا، اللہ فرماتے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، اے میرے محبوب اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرتے رہنا وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود بھی نماز پر پکے رہنا، لا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم آپ سے رزق کے بارے میں کبھی سوال نہیں کریں گے، پہلا سوال ہم نماز کے بارے میں کریں گے۔ یہ بات اللہ پاک نے اپنے محبوب کو کہی ہے، اللہ اکبر۔ اور رسول پاک اسی لیے فرمایا کرتے تھے قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، اللہ اکبر۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، پہلی چیز، پہلی سیڑھی وہ نماز ہے۔ دوسری سیڑھی جس کے بارے میں قرآن بار بار کہتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، میں نے بھی شروع میں آیت پڑھی، اللہ فرماتے ہیں الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ، جو ایمان لاتے ہیں بن دیکھے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ زکوٰۃ والا معاملہ اس قدر اہم معاملہ ہے کہ نماز کے ساتھ ساتھ اللہ پاک نے پورے قرآن میں نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا بھی ذکر کیا ہے۔ زکوٰۃ کا معنی کیا ہے؟ زکا یزکی کا معنی ہے پاک کر دینے والی۔ یہ ایسا چیز ہے کہ اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دیں، 2.5 روپے 100 میں سے دیں تو باقی 97.5 روپے پاک ہو جاتے ہیں، ورنہ 100 کا 100 ناپاک رہتا ہے۔ اسی لیے اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا والذین یکنزون الذہب والفضة
ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم فذوقوا ما كنتم تكنزون. اللہ فرماتے ہیں والذین یکنزون الذهب والفضہ، جو سونے اور چاندی کو خزانہ کر کر کے رکھتے ہیں، جمع کر کر کے رکھتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں، فبشرهم، ان کو خوشخبری دے دو، بعذاب علیم، دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، یہی پیسہ ان کا گرم کر کر کے جہنم کی آگ میں ان کی سیڈوں پہ لگایا جائے گا، ان کی پشتوں پہ لگایا جائے گا. اسی لیے اللہ پاک نے قرآن میں حکماً ارشاد فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، خرچ کرو جو میں نے تمہیں رزق دیا ہے، مِن قبل أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی ایک کے پاس موت آئے، فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا اخرتنی الی اجل قریب، پھر کہے یا اللہ تھوڑی دیر کے لیے مجھے مہلت دے، فاصدق، میں صدقہ کروں گا، واکم من الصالحین، اور میں نیک ہو جاؤں گا. رسول پاک نے فرمایا تیسری بات زکوٰۃ دینا، اور چوتھی بات آپ نے فرمایا صوم رمضان، رمضان کے روزے رکھنا. یہ کس قدر اہمیت ہے اس رمضان کے روزوں کی. اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو میں نے تم پر روزے فرض کر دیے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے میں نے فرض کیے تھے تم سے پہلے لوگوں پر، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہی، روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ بھی میں اللہ اپنے ہاتھوں سے عطا کروں گا. حضور نے فرمایا الصوم جنتن، الصوم جنتن، روزہ ڈھال ہے، جہنم سے بچاؤ کے لیے بندے کی ڈھال روزہ ہے. اللہ اکبر. چوتھا اور پانچواں نبی پاک نے فرمایا وتحج البیت، بیت اللہ کا حج، وہ تو اتنا عظیم عمل ہے، اتنا عظیم عمل ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج مبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، مقبول حج کی تو جنت کے سوا کوئی اور اجر و ثواب ہے ہی نہیں ہے. مقبول حج کرنے والے کو تو اللہ سیدھا جنت میں داخل کرے گا. اسی لیے حضور نے فرمایا جس کے پاس بیت اللہ خانہ کعبہ جانے کا کرایہ ہو اور پھر وہ حج نہ کرے، جان بوجھ کے حج نہ کرے، حضور نے فرمایا چاہے یہودی مر جائے چاہے عیسائی مر جائے، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. تو میرے محترم بھائیوں، حضور نے فرمایا اسلام کیا ہے؟ ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت. یہ بندہ دوبارہ پوچھتا ہے، کہتا کیا ہے؟ صدقت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ نے سچ کہا ہے. صحابہ کہتے ہیں ہم بڑے حیران ہوئے کہ خود ہی سوال کرتا ہے اور خود ہی کہتا ہے کہ آپ نے سچ کہا ہے. سوال بھی خود کرتا ہے، اگر تجھے پہلے ہی پتا تھا تو پھر پوچھتے کیوں ہو؟ دوسرا سوال کرتا ہے، کہتا ہے اخبرنی عن الایمان، اے اللہ کے رسول مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تؤمن باللہ کہ تو اللہ پر مکمل یقین کر لے کہ اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں ہے، کہ اللہ کے سوا کوئی غریب نواز نہیں ہے، کہ اللہ کے سوا کوئی اولاد دینے والا نہیں ہے، کہ اللہ کے سوا کوئی بیڑیاں پار لگانے والا نہیں ہے، کہ اللہ کے سوا کوئی داتا اور دستگیر نہیں ہے، کہ اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں ہے، کہ اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں ہے۔ یہ یقین اپنے دل میں پکا بٹھا لے کہ میرا اللہ کے سوا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، مجھے پیدا کرنے والا اللہ، میری زندگی کی ضروریات پوری کرنے والا اللہ، اور جب مشکل مجھ پہ آ جائے تو میری پریشانی اور مشکل میں اور میری بیماری اور میری تکلیف میں میری بیماری اور تکلیف کو دور کرنے والا بھی اللہ اکبر، جزا دینے والا، سزا دینے والا، وہ ہر ایک مرض کی شفا دینے والا، مانگتا ہے جو بھی اس سے صدق کے دل سے، مانگتا ہے جو بھی اس سے صدق کے دل سے، رحمتوں کہ وہ دریا بہا دینے والا، نعمتیں ہیں اس کی تعداد نہیں جن کی، نعمتیں ہیں اس کی تعداد نہیں جن کی، وہ سب سے بڑی نعمت مصطفیٰ دینے والا، جزا دینے والا، سزا دینے والا، وہ ہر ایک مرض کی شفا دینے والا، تو نے پتھر میں کیڑے کو پالا، خشک مٹی سے سبزہ نکالا، بحر و بر میں ہے تو، خشک و تر میں ہے تو، اے خدایا کس نے تیری حقیقت کو پایا، تیری رحمت کا ہر دم اجالا، تو نے گرتے ہوں کو سنبھالا، چاند تاروں میں تو، مرغزاروں میں تو، اے خدایا کس نے تیری حقیقت کو پایا، تو نہا تیرا جلوہ آیا ہے، تو نہا تو چھپا ہوا، تو نہا تیرا جلوہ آیا ہے، تیری ہستی کا مظہر جہاں ہے، پھول میں مثل بو، پھول میں مثل بو چھپ کے بیٹھا ہے تو، اے خدایا کس نے تیری حقیقت کو پایا، بحر عصیاں سے مجھ کو بچا لے، دل کی کشتی ہے تیرے حوالے، تو ہی غفار ہے، تو ہی ستار ہے، تو ہی غفار ہے، تو ہی ستار ہے، اے خدایا کس نے تیری حقیقت کو پایا۔ حضور نے فرمایا ان تؤمن باللہ، پہلی بات یہ ہے کہ تو اللہ پر ایمان لائے، اللہ پر یقین کرے، اس کی قدرتوں پر، اس کی پکڑوں پر، اس کے عفو درگزر پر، اس کی طاقت پر، اس کے جلال پر تیرا یقین کامل ہو کہ اس کا در چھوڑ کے کسی غیر کے در پہ تو نہ جائے۔ ان تؤمن باللہ وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر یقین لائے،
کیونکہ مشرکین عرب کہتے تھے فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ پاک نے بڑی سختی سے قرآن میں تردید کی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں افاصفکم ربکم بالبنین واتخذ من الملائکۃ اناسا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم تو بیٹے پسند کرتے ہو اور اللہ کے نام تم بیٹیوں کو منسوب کرتے ہو۔ الکم الذکر ولہ الانثی، کیا تمہارے لیے مذکر ہیں اور اللہ کے حصے میں تم مؤنثیں چھوڑتے ہو؟ تلک اذا قسمۃ ضیزی، یہ تو بڑی عجیب تقسیم ہے، خود تم بیٹے پسند کرتے ہو اور اللہ کے نام بیٹیاں لگاتے ہو۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اللہ بیٹیوں سے پاک ہے، اللہ بیٹوں سے پاک ہے، اللہ اولاد سے پاک ہے، اللہ ماں باپ سے پاک ہے۔ انا یکون لہ ولد، اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ ولم تکن لہ صاحبہ، اس کی تو بیوی نہیں ہے۔ وخلق کل شیء، وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اس نے تو سب چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ تو ایمان لانا کہ فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، وہ اللہ پاک فرماتے ہیں وہ فرشتے ایسے ہیں لا یعصون اللہ ما امرہم، جو اللہ ان کو حکم دے دے وہ کبھی نافرمانی نہیں کرتے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہ ہی کرتے ہیں جو ان کو رب ان کا حکم دیتا ہے۔ اللہ اکبر میرے محترم بھائیو، وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ، اور اللہ کی کتابوں پر۔ اللہ اکبر، میں نے شروع میں آیت پڑھی، اللہ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اور وہ جو یقین لاتے ہیں، یقین رکھتے ہیں جو آپ پر نازل ہوا قرآن۔ والذین وما انزل من قبلک، اور جو اتارا گیا آپ سے پہلے تورات اور انجیل زبور، اللہ کی ساری کتابیں۔ اللہ پاک نے قرآن میں ارشاد فرمایا، یہ میرے سامنے سورہ نساء، سورہ آل عمران کھلی ہوئی ہے، سورہ مائدہ، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں انا انزلنا التوراۃ، ہم نے اتاری تھی تورات، فیہا ہدن، اس میں ہدایت تھی، ونور، اور روشنی تھی، یحکم بہا النبیون، اسی تورات کے ساتھ اللہ کے پیغمبر، اللہ کے نبی فیصلے کیا کرتے تھے۔ میرے محترم، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر یقین رکھنا، تورات پر ایمان لانا، انجیل پر ایمان لانا، زبور پر ایمان لانا، قرآن پر ایمان لانا، وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ، اور اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، ایسا غیر متزلزل ایمان کہ کسی بھی رسول کے درمیان فرق نہ کرے۔ سورہ بقرہ کی آخری آیات میں اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ لا نفرق بین احد من رسولہ، ترجمہ لا نفرق، ہم فرق نہیں کرتے، بین احد، کسی ایک کے درمیان بھی، من رسول ہی، اس کے رسولوں، اللہ کے رسولوں۔ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ نہ یہ رسول اچھا ہے یہ نہیں اچھا ہے، نہ، سب پر ایکول، برابر ایمان۔ جیسا ایمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ویسا ایمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، ویسا ایمان حضرت موسیٰ علیہ السلام پر۔ بلکہ حدیث ہے بخاری شریف کی، نبی پاک نے فرمایا لا تقولن احدکم انا خیر من یونس بن متی، تم میں سے کوئی نہ کہے
کہ میں یونس بن متا سے بہتر ہوں. اور یہ جو لوگ کہہ دیتے ہیں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ حضرت یوسف تو میرے نبی کے قدموں کی خاک جیسے بھی نہیں تھے، یہ غلط جملہ ہے. حضرت عیسیٰ تو میرے نبی کی پاؤں جیسے بھی نہیں تھے، یہ جملہ غلط ہے. لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم رسولوں کے درمیان لا نفرق کوئی فرق نہیں کرتے. اللہ اکبر. آمن باللہ تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ اللہ ورسلہ والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان لا. اللہ آخرت کے دن پر جو میں نے شروع میں پڑھا وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں. کون سی آخرت، کیسی آخرت؟ ذرا اللہ کا قرآن سنتے جانا اور اپنے سینوں کو منور کرتے جانا. اللہ فرماتے ہیں وہ آخرت ایسی ہے اذا الشمس کورت، جس دن سورج کو لپیٹ لیا جائے گا، واذا النجوم انقدرت، اور جس دن یہ ستارے گدلے ہو جائیں گے، واذا الجبال سیرت، اور جس دن یہ پہاڑ اتنے مضبوط چلا دیے جائیں گے، وَإِذَا الْعِشَارُ اُطِّلَتْ، 10 ماہ کی گابن اٹھنی بالکل آوارہ پھرے گی، کوئی اس کو پکڑنے والا اور کوئی اس کا دعویٰ کرنے والا نہیں ہوگا. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جنگلی جانور شہروں کی طرف دوڑیں گے. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، جس دن سمندر خشک ہو جائیں گے. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، جس دن جسم کو روحوں کے ساتھ ملایا جائے گا. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور زندہ درگور کی گئی سے سوال کیا جائے گا. بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تجھے کس گناہ کی پاداش میں قتل کیا گیا. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، جس دن نامہ اعمال کھول کے پیش کیے جائیں گے. وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جس دن آسمان کی کھال اتار لی جائے گی. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جس دن جہنم کو بھڑکایا جائے گا. وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جس دن جنت کو قریب کیا جائے گا. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ، ہر جان کو پتہ چل جائے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا ہے، اس نے کیا اپنے لیے کیا حاضر کیا ہے. اس سے اگلی صورت میں اللہ فرماتے ہیں قیامت کا منظر وَإِذَا السَّمَاءُ انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا. وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، اور جب ستارے جھڑ جائیں گے. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب سمندر خشک ہو جائیں گے. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبریں کھول دی جائیں گی. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، ہر جان کو پتہ چل جائے گا کہ پیچھے کیا چھوڑ کے آیا ہے اور اپنی زندگی اصل کے لیے آگے کیا لے کے آیا ہے. ہر ایک کو پتہ چل جائے گا. اللہ اکبر. اور اللہ قرآن میں اس دن کی بات اس طرح بیان فرماتے ھذا یوم لا ینطقون، یہ وہ دن ہوگا لا ینطقون، کوئی نہیں بول سکے گا، کوئی نہیں بول سکے گا. ولا یؤذن لهم فیعتذرون، ولا یؤذن لهم، نہ ہی اللہ کسی کو بولنے کی اجازت دے گا. فیعتذرون، کوئی اپنا عذر بیان نہیں کر سکے گا کہ ہاں یا اللہ میں مانتا، میں 5 نمازیں پڑھتا، لیکن اگر مگر یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اللہ کہتے ہیں ھذا یوم الفصل جمعناکم، یہ فیصلے کا دن ہے. جمعناکم، ہم تم سب کو جمع کریں گے. والاولین، اور پہلوں کو بھی جمع کریں گے. فإن کان لکم کید فکیدون، اگر تمہارے پاس کوئی چال ہے، اگر تم بھاگ سکتے ہو تو بھاگ کے دکھاؤ. اللہ کہے گا
بھاگ سکتے ہو تو بھاگ کے دکھاؤ، والیوم الآخری، اور ایمان لانا آخرت کے دن پر، یقین لانا۔ اور چھٹا نبی پاک نے فرمایا والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، اور اچھی اور بری تقدیر سب اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ تقدیر کیا چیز ہے؟ تقدیر میرے بھائیو، آج بہت سارے لوگ مغالطے میں پڑ گئے، وہ کہتے ہیں جو مقدروں میں لکھا ہوا ہے وہ مل جانا ہے۔ تقدیر یہ ہے کہ ہم تو جیسے ریموٹ کنٹرول ہوتا ہے، ہم تو تقدیر کے اس طرح ریموٹ کنٹرول کی طرح چل رہے ہیں، جو تقدیر میں لکھا ہے وہی ہم کر رہے ہیں۔ نا میرے بھائی، ایسا بھی نہیں ہے۔ اور یہ کہنا کہ ہم آزاد ہیں، جو مرضی کریں، تقدیر وقدیر کچھ نہیں ہے، یہ بھی غلط ہے۔ تقدیر در حقیقت اللہ کے علم کا نام ہے، اللہ کے علم کا نام ہے۔ جو ہم نے کرنا ہے، جو قیامت تک ہونا ہے، آج سے 5 سال بعد میرے دل میں جو خیال آنا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کا پہلے سے علم ہے۔ وہ جو علم اللہ پاک کا ہے، اس علم کو اللہ پاک نے تحریر کر دیا ہے، لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے، اسی کا نام تقدیر ہے۔ اور اسی لیے ہم آیت الکرسی میں ہر روز اللہ تعالیٰ سے یہ بات پکی کرتے ہیں، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ وَلَا يُحِيطُونَ، کوئی بھی احاطہ نہیں کر سکتا، کوئی بھی سوچ ہی نہیں سکتا، کیونکہ ہماری سوچ محدود ہے، ہماری عقل محدود ہے، اللہ کا علم لامحدود ہے، اللہ کا علم لامحدود ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ، کوئی سوچ ہی نہیں سکتا، کوئی احاطہ ہی نہیں کر سکتا، بِشَيْءٍ، کچھ بھی، من علم ہی، کرو ترجمہ، اس کے علم کا، اس کے علم سے، الا بما شاء، مگر وہ جتنا خود، وہ جتنا چاہے کسی کو علم دے دے، ورنہ اس کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ یہ ہے تقدیر، اللہ کا علم، جو اللہ نے اپنے علم سے آج سے دنیا بنانے سے پہلے ہی اللہ پاک نے سب کچھ ایک کتاب میں لکھ دیا تھا، اور بندے کے بارے میں بھی لکھ دیا کہ ایسے پیدا ہوگا، اتنی اس کی عمر ہوگی، اتنا اس کا رزق ہوگا، اتنا اس کو فائدہ ہوگا، یہ بدبخت ہوگا، یہ خوشبخت ہوگا، یہ ساری باتیں اللہ نے پہلے لکھی ہوئی ہیں۔ اسی کا نام کیا ہے؟ تقدیر ہے۔ تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، سوالی کہتا ہے صدقت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ نے سچ کہا ہے۔ اب سوالی نے تیسرا سوال کیا، سارے صحابہ سن رہے ہیں، سوالی سوال کرتا جا رہا ہے۔ پہلا سوال کیا اخبرنی عن الاسلام، یا رسول اللہ مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ دوسرا سوال کیا اخبرنی عن الایمان، یا رسول اللہ مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے۔ تیسرا سوال کیا اخبرنی عن الاحسان، اے اللہ کے رسول مجھے احسان کے بارے میں بتائیے، احسان کیا ہوتا ہے؟ حضور نے فرمایا الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ ترجمہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا احسان یہ ہوتا ہے کہ تو اللہ کی ایسے عبادت کر، ایسے نماز پڑھ کے تو اللہ کو سامنے دیکھ رہا ہے، ایسے نماز پڑھ کہ اللہ کو سامنے دیکھ رہا ہے۔ اگر تیرے دل اور دماغ میں یہ نہیں آتا کہ میرے سامنے اللہ ہے، تو کم از کم تیرے دماغ میں یہ ضرور ہونا چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا۔ اسی لیے اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا قد افلح المؤمنون
وہ مومن کامیاب ہو گئے۔ یا اللہ کون سے مومن؟ الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، وہ مومن جو کہ اپنی نمازوں میں عاجزی کرتے ہیں، اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں، اپنی نمازوں میں دل کا حضور رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں تو نماز اللہ تعالیٰ کو سامنے سمجھ کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ نماز میں منافقوں کی نماز کا اللہ پاک نے قرآن میں ذکر کیا ہے۔ منافقوں کی نماز ایسی ہوتی ہے، اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالی، نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑے ڈھیلے ڈالے، یراؤن الناس، لوگوں کو دکھلاوا کرتے ہیں، ولا یذکرون اللہ، نماز تو نام ہی اللہ کے ذکر کا ہے، نماز تو نام ہی اللہ کے ذکر کا ہے۔ ولا یذکرون اللہ، اللہ کا ذکر نہیں کرتے، الا قلیلا، الا قلیلا، مگر تھوڑا۔ میرے بھائیوں، تیرے اور میرے آقا کی نماز کیسی تھی؟ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ایک رات میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہو گیا نماز پڑھنے کے لیے۔ اللہ کے رسول نے قیام شروع کیا، آپ نے سورہ بقرہ شروع کر دی، سورہ بقرہ۔ کہتے ہیں میں نے دل میں سوچا کہ رسول پاک ایک 100 آیت پڑھ کے لگتا ہے کہ رکوع میں چلے جائیں گے، ہیں رکوع میں چلے جائیں گے۔ کہتے ہیں 100 آیت پڑھی، ثم مضى، آپ پھر پڑھتے گئے۔ میں نے کہا چلو سورہ بقرہ ختم کر کے تو ضرور رسول اللہ سجدے میں رکوع میں چلے جائیں گے۔ پتہ ہے سورہ بقرہ کتنے سپاروں کی ہے؟ 2.5 سپاروں کی، 2.5 سپاروں کی سورہ بقرہ آپ نے پڑھ لی تو کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ اب تو رسول اللہ رکوع میں چلے جائیں گے، میں تھک گیا تھا۔ حضور نے سورہ نساء شروع کر لی، سورہ نساء، پوری سورہ نساء پڑھ دی۔ پھر میں نے کہا سورہ نساء کے بعد اب تو ضرور ہی حضور رکوع میں چلے جائیں گے۔ کہتے ہیں پھر سرکار نے سورہ آل عمران شروع کر دی۔ یہ آپ کے اور میرے آقا کا قیام ہے، 6 سپارے ایک رکعت میں، 6 سپارے، اللہ اکبر، 6۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے، بخاری اور مسلم نے اس پر اتفاق کیا، اس حدیث پر 6 سپارے ایک رکعت میں۔ ہم پورے رمضان میں نا نماز تراویح میں کیا کرتے ہیں؟ 8 تراویحاں یا 20 تراویحاں ایک سپارہ پڑھ لیں تے تاویں او مسیت لبنے ہاں جتھے چھتی تراویحاں مک جان۔ اللہ 6 سپارے حضور نے ایک رکعت میں پڑھے۔ اور پھر حضرت حذیفہ بیان فرماتے ہیں ثم رکع وکان رکوعہ مثل قیامہ، اللہ، آپ نے رکوع کیا اور آپ نے اتنا لمبا رکوع کیا جتنا لمبا آپ نے قیام کیا تھا۔ یہ حضور کی نماز ہے۔ اور ہماری نماز کیا ہے؟ سبحان ربی اللہ، سبحان ربی اللہ، سبحان ربی اللہ، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی اللہ۔ کیا تجھے ہو گیا؟ کون تیرے پیچھے لگ گیا ہے؟ تجھے کون سی جلدی پڑ گئی ہے؟ اور ایسی نماز سے تو بہتر ہے کہ نماز نہ پڑھ، ایسی نماز سے بہتر ہے کہ نماز نہ پڑھ جس میں تو نے خدا کا ذکر ہی بگاڑ کے کرنا ہے۔ میں تو کہتا ہوں نماز سکون سے پڑھ، سکون سے، آرام سے، ٹھہر کے پڑھ۔ میں اکثر آپ کو کہتا ہوں فرض پڑھ لو یار، نہ نوافل پڑھو، لیکن پڑھو آرام سے، سکون سے پڑھو، کیونکہ رسول پاک نے فرمایا کہ جب کوئی نمازی نماز پڑھ کے جاتا ہے اور وہ نماز گندے کپڑے میں لپیٹ کے نمازی کے منہ پر مار دی جاتی ہے اور نماز بد دعا دیتی ہے، زیّعک اللہ کما زیّعتنی، خدا تجھے ذلیل کرے جیسے تو نے مجھے ذلیل کیا ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، میری محترم بہنوں، نماز ٹھہر کے، نماز سکون کے ساتھ، پٹا نہیں چلانا، سبحان ربی الاعلیٰ ٹھہر کے کہنا ہے، اللہ کا نام پیار سے لینا ہے، ترجمے پر غور کر کے لینا ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی ایسے عبادت کر جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ نہیں تو کم از کم تیرے دل میں یہ ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، پہلا سوال کیا
اس اجنبی بندے نے جس نے سفید سوٹ پہنا ہوا تھا، کالے سیاہ اس کے سر کے بال تھے، حضرت عمر کہتے ہیں ہم میں سے کوئی اس کو پہچانتا نہیں تھا۔ پہلا سوال کیا اسلام کیا ہے، دوسرا سوال کیا ایمان کیا ہے، تیسرا سوال کیا احسان کیا ہے، لو بھائی چوتھا سوال حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے چوتھا سوال کیا، اور چوتھا سوال کہنے لگا متی الساعۃ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ کیا فرمایا؟ قیامت کب آئے گی؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا، آپ نے فرمایا مل مسئول عنہا بعلم من السائل، نہ سوال کرنے والے کو پتہ ہے نہ جس سے سوال کیا گیا ہے۔ پھر حضور نے آیت پڑھی، وہ آیت پڑھنا ہی ذرا آپ ذرا سننا، یہ سورہ نا لقمان ہے، سورہ لقمان کی آخری آیت ہے۔ حضور نے اس سوالی کے جواب میں آیت پڑھی، یہ آیت ذرا اپنے دل و دماغ میں بٹھانا بھائی، سورہ لقمان کی آخری آیت، ان اللہ عندہ علم الساعہ، ان اللہ بے شک اللہ عندہ اس کے پاس ہے علم الساعہ، قیامت کا علم اسی کے پاس ہے، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ اور وہی ہے جو بارش نازل کرتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ اور وہی ہے ماں کے رحم میں کیا ہے، بدبخت ہے کہ خوشبخت ہے، اس کی عمر کتنی ہے، اس کا رزق کتنا ہے، یعلم وہی جانتا ہے۔ بولے یار ترجمہ کریں یار، یعلم کا کیا معنی ہے؟ وہی جانتا ہے، وہی جانتا ہے ما فی الارحام، ماں کے رحم میں کیا ہے، وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کسی جان کو پتہ نہیں ہے کہ کل اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ما تدری یہ 5 علم ہے، 5 جن کا اللہ کے سوا کسی کو علم نہیں۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کسی جان کو پتہ نہیں کہ کل اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ اور کسی جان کو پتہ نہیں کہ اس کی موت کس زمین پر آئے گی۔ ان اللہ علیم خبیر، ان اللہ بے شک اللہ تعالی علیم جاننے والا ہے، خبیر باخبر ہے، اللہ جاننے والا باخبر ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کے بارے میں مجھے کچھ پتہ نہیں، اور اللہ نے قرآن میں کیسے مسئلہ سمجھایا، یسألونک عن الساعہ، یسألونک آپ سے سوال کرتے ہیں، عن الساعہ قیامت کے بارے میں، قل ان کو کہہ دو انما علمها عند ربی، انما بے شک علمها اس کا علم عند ربی میرے رب کے پاس ہے، لا یجلیها لوقتها الا هو، لا یجلیہا نہیں ظاہر کرے گا، لوقتہا اس کے وقت کو، الا مگر ہو کا کیا معنی؟ وہی، مگر وہی، اللہ اکبر، مگر وہی۔ میرے محترم بھائیوں پوچھا کہ کیا قیامت کیا ہے، قیامت کب آئے گی؟ میرے محترم بھائیوں اللہ تعالیٰ نے اس قیامت کے بارے میں بیان فرمایا، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، یوم وہ ایسا دن ہوگا، یفر المرء من اخی بندہ اپنے بھائی سے دور بھاگے گا، وامہ کرو گے ترجمہ یار، کریا کرو ترجمہ، تھوڑی مہربانی، یہاں قرآن سننے آتے ہیں نا آپ تو پھر قرآن کو ذرا اچھی طرح سمجھا کریں، وامہ اور اپنی ماں سے دور بھاگے گا، وابیہ اپنے ابو سے دور بھاگے گا، وصاحبتہ اپنی بیوی سے دور بھاگے گا، وبنیہ اور اپنے بیٹوں سے
دور بھاگے گا، وہ ایسا دن ہے۔ اللہ اکبر، زمین مشرق سے مغرب تک، زمین مشرق سے مغرب تک برابر صاف ہوئے گی، ستارے ٹوٹ جائیں گے، زمین پر زلزلہ ہوگا، خدا کے روبرو جب دن قیامت کا بپا ہوگا، اس دن نہ باپ بیٹے کا، نہ بیٹا باپ کا ہوگا، نہ ہمشیرہ برادر کی، نہ ہمشیرہ برادر کی، نہ زوجہ اپنے شوہر کی، وہ ایسا دن ہوگا کہ بھائی بھائی سے جدا ہوگا۔ یوم یفر یبصرونہم ویود المجرم یبصرونہم، اللہ کہتے ہیں جب اپنی آنکھوں سے جہنم کو دیکھ لیں گے، کڑیوں کو دیکھ لیں گے، اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو دیکھ لیں گے، جب اپنی آنکھوں سے بیڑیوں کو دیکھ لیں گے، بڑے بڑے سنگلوں کو دیکھ لیں گے، بڑکتی ہوئی آگ کو دیکھیں گے، یبصرونہم دیکھیں گے، ویود المجرم اس دن خواہش کرے گا گناہگار، ویود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، اس دن کہے گا یا اللہ میرے سارے بیٹے جہنم میں ڈال دے، میرے سارے پتر، میری ساری اولاد جہنم میں ڈال دے، ببنیہ وصاحبتہ واخیہ، یا اللہ میری بیوی کو بھی جہنم میں ڈال دے، یا اللہ میرے سارے بھائیوں کو بھی جہنم میں ڈال دے، وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ، یا اللہ میرے سارے رشتہ داروں کو جہنم میں ڈال دے، ومن فی الارض جمیعا، اللہ زمین میں جتنے لوگ ہیں سب کو جہنم میں ڈال دے، ثم ینجیہ، مجھے چھوڑ دے یا اللہ، یا اللہ پترا نے بھی چھوڑ دے میرے انو، میری تیاں نو بھی سٹ دے، میری بیوی نو بھی جہنم میں سٹ دے، یا اللہ منو بچا لے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں آخرت کی فکر کرنی ہے ضرور، آخرت کی فکر کرنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی برنی ہے ضرور، روح رگ رگ سے نکلنی ہے ضرور، میت ایک دن قبر میں اترنی ہے ضرور، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، اللہ اکبر، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے۔ اللہ کے نبی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتا ہے متی الساعۃ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ اور اللہ قرآن میں کہتے ہیں اقتربت الساعۃ، قیامت قریب آ گئی ہے، قیامت قریب آ گئی ہے، میں نہیں کہہ رہا، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے اقتربت الساعۃ، قیامت قریب آ گئی ہے۔ اور دوسرے مقام پر 17واں سپارہ شروع ہو رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، اقترب قریب آ گیا ہے للناس لوگوں کے لیے، حسابهم ان کا حساب قریب آ گیا ہے، وهم فی غفلۃ اور وہ غفلت میں ہیں، معرضون اعراض کرنے والے ہیں، منہ پھیرنے والے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، سوال کیے 5 سوال کیے اس سفید کپڑوں والے نے، سیاہ بالوں والے نے، جس کو کوئی نہیں پہچانتا تھا، 5 سوال کیے۔ پہلا سوال کیا اخبرنی عن الاسلام، یا رسول اللہ اسلام کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تشہد لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتحج البیت وتصوم رمضان، اخبرنی عن الایمان، یا رسول اللہ ایمان کیا ہوتا ہے؟ فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ۔ پھر پوچھتا ہے یا رسول اللہ احسان کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم
तकुन तराहु फ़इन्नहु यराका। फिर पूछता है या रसूल अल्लाह मत्ता साअतु, क़यामत कब आएगी? आपने फरमाया मल मसऊलु अन्हा आलम मिन साइल। जिस तरह सवाल करने वाले को नहीं पता, इसी तरह जिससे सवाल किया गया है उसको भी पता नहीं। फिर पांचवा और आखिरी सवाल पता क्या करता है वो बंदा? सफ़ेद कपड़ों वाला पूछता है अखबिरनी अन अशरातिहा। 2 मिनट रह गए, बातें भी 2 ही हैं। अखबिरनी अशरातिहा अन अशरातिहा, या रसूलल्लाह मुझे उन क़यामत की निशानियों के बारे में कुछ बता दीजिए, क़यामत की कुछ निशानियां बता दीजिए। लो भाई 2 निशानियां हुजूर ने बताई, आपने ज़रा गौर करना है कि क्या वो वाकई हैं हमारे मुआशरे में कि नहीं है। पहली निशानी क्या? अन तालिदल अमतु रब्बतहा। सरकार ने फरमाया माँ अपना आका खुद जनेगी। क्या मतलब? कि बेटा माँ पर हुक्म चलाएगा, माँ को लौंडी और गुलाम समझ के घर में रखेगा, माँ को माँ पर हुक्म चलाएगा, माँ का हाकिम बन जाएगा बेटा। पहली निशानी। और दूसरी निशानी हुजूर ने फरमाया अंतुरल हुफातल उराता यततावलून फिल बुनियान। नंगे पाँव वाले, नंगे बदनों वाले, बकरियों को चराने वाले, यततावलून फिल बुनियान, लंबे लंबे प्लाजे खड़े करेंगे, लंबे लंबे। और देखा नहीं दुबई में कितनी कितनी बड़ी बिल्डिंगें, और सारे बकरियां चराने वाले ही ने हैं। और बकरियां चराने वाले नंगे पैरी फिरने वाले, आज उन्होंने 100 मंजिला वड्डे, खुदा की कसम उठा के कहता हूँ आज से 1500 साल आपके और मेरे आका ने जो अपनी पाक ज़ुबान से अल्फाज फरमाए, अल्लाह की कसम हरफ ब हरफ पूरे, हरफ ब हरफ पूरे। परसों में देख रहा था एक बदनसीब और बदबख्त ने अपनी माँ और अपने बाप दोनों को कत्ल कर दिया। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। ऐसे बदनसीब भाई, वजह क्या? ओ भाई एक बंदे ने अपने बाप को कत्ल कर दिया, ये शेखुपुरा की बात है, अपने बाप को, और CSS किया हुआ लड़के ने, CSS किया हुआ। मैं इसीलिए कहता हूँ खुदारा अपने बच्चों को दीन की तालीम दे, इनको कुरान पढ़ाएं, कुरान का तर्जमा पढ़ाएं, ताकि इनको माँ बाप का एहतराम का पता चले, उनको पता चले कि वालिदैन क्या अल्लाह ताला की कितनी बड़ी नेमत है। ये तभी पता चलेगा जब मस्जिद में आएंगे, ये तभी पता चलेगा जब कुरान पढ़ेंगे, ये तभी पता चलेगा जब दीन वालों के करीब होंगे। CSS कर लें, BSc कर लें, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर लें, पता नहीं चलता कि माँ बाप कौन सी नेमत है। ये पता कौन देता है? ये रब का कुरान देता है, ये रब का कुरान पता देता है। अच्छा वो सवाली चला गया, वो सवाली चला गया, सवाल करके हुजूर ने फरमाया सारे सहाबा से, हज़रत उमर कहते हैं मुझे भी कहा अतारिफो हाज़र रजुल, क्या इस बंदे को जानते हो? या रसूलल्लाह हम तो खुद हैरान हैं, सफ़ेद कपड़े पहने हुए, काले स्याह बाल हैं, और सफ़र पर आसार भी कोई नहीं, हम में से तो कोई भी नहीं पहचानता। कहा हाजा जिब्रील, ये जिब्रील हैं, इंसानी सूरत में आए हैं, यो अल्लिमुकुम दीनुकुम, ये तुम्हें दीन सिखाने आए थे। जो मैंने आज जुमा पढ़ाया है ना, ये सारा जुमा हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम इंसानी सूरत में आए और आके हमें सिखा के गए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।